کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی ایک ایسا ملک تھا جہاں دولت کی کوئی کمی نہ تھی لیکن چند چلاک ہاتھوں نے اسے چھین لیا۔ یہ ہے بنگال کی کہانی، نواب سراج الدولہ کی بہادری اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی سازشیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہندوستان کی تاریخ کو کبھی پہلے جیسا نہیں دیکھیں گے۔ ٹھہریے اور دیکھیے کہ کیسے دولت، طاقت اور دھوکہ دہی نے ایک پوری سلطنت کا مقدر بدل دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنانس ہب۔ 18ویں صدی میں بنگال ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار علاقہ تھا۔ زمین اتنی زرخیز تھی کہ ہر فصل دل کو خوش کر دیتی۔ یہاں کے ریشم اور کپڑے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ بازار اتنے منظم اور روشن تھے کہ جیسے سونے اور قیمتی چیزوں کی روشنی ہر گلی میں پھیل رہی ہو۔ چاول، مسالہ جات، سونا، کپڑا اور ریشم یہاں کے لوگوں کی شان اور دولت کی علامت تھے۔ یہی دولت ایسٹ انڈیا کمپنی کی نظر میں سب سے بڑی لالچ تھی۔ اس وقت بنگال کے نواب سراج الدولہ سن 1733 میں پیدا ہوئے اور سن 1756 میں نواب بنے۔ وہ ایک بہادر، باصلاحیت اور عوام کے دلوں میں بسنے والے حکمران تھے۔ ان کی قیادت نے بنگال کو خوشحال اور مضبوط بنایا۔ ان سے پہلے کے نواب بھی طاقتور تھے لیکن سراج الدولہ کی دور اندیشی اور بہادری نے انہیں ایک تاریخی مقام دلایا۔ برطانیہ میں اناج اور مسالہ جات کی کمی، غیر آباد علاقوں میں کوئی اچھا انتظام نہیں تھا۔ بنگال کے سرسبز اور مالدار علاقے نے ان کی توجہ فوراً کھینچ لی۔ کمپنی نے پہلے تجارت کے بہانے قدم رکھا لیکن اصل مقصد تھا سیاسی اور اقتصادی۔ وہ چاہتے تھے کہ بنگال کی دولت ان کے ہاتھ میں آئے۔ جب نواب سراج الدولہ نے یہ سمجھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال پر قبضہ کرنا چاہتی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ انکار جنگ کی چنگاری بن گیا۔ سن 1756 میں بنگال میں خون ریز جنگ شروع ہوئی۔ جہاں ابتدائی طور پر نواب کی فوج بہت طاقتور تھی اور انگریز کمزور تھے، لیکن کچھ اندرونی دھوکہ دہی نے سب بدل دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے میر جعفر کو خریدا۔ نواب کا سپہ سالار میر جعفر نے اپنے مفاد کے لیے نواب کو دھوکہ دے دیا۔ انگریزوں کی مدد سے میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کو شکست دی اور یوں ایک دھوکہ دہی نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ شروع میں میر جعفر کو نواب بنایا گیا لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ جب اس نے اپنی حدود پار یا کمپنی کے مفادات کے خلاف کچا تو انگریزوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دھوکہ دہی اور خود غرضی کبھی کامیاب نہیں رہتی اور طاقت کے کھیل میں وفاداری کی قیمت بہت مہنگی ہوتی ہے۔ سازش کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کی حکومت ختم ہوئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پر قبضہ قائم کیا۔ اب کمپنی نے یہاں تقریباً 200 سال تک حکومت کی، دولت اور خوشحالی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہی وہ وقت تھا جب ہندوستان کی تقدیر بدل گئی اور بنگال کی شان اور دولت انگریزوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یہ تاریخی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت، طاقت اور سازش کی دنیا میں حقیقت اور بہادری کی قدر ہمیشہ نمایاں رہتی ہے۔ نواب سراج الدولہ کی بہادری، میر جعفر کی خیانت اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی چالاکیاں تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ جہاں دولت، دھوکہ اور سیاست کی سب سے بڑی کہانی نے ہندوستان کی تقدیر بدل دی اور تاریخ صرف ماضی نہیں بلکہ سبق بھی ہے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔